خداوند کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ان دنوں میں روزوں کے ایام ہیں، اور جب روزوں کے ایام میں سے ہم بطور ایماندار گزرتے ہیں تو روزوں کے حوالہ سے مختلف سوال جو ہیں یہ ہمارے اذہان میں ابھرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ سوالات کا پیدا ہونا یا ان کا سوالات کا کیا جانا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ہمیں ہمارے سوال کا جواب صحیح طور پر مل جائے تو پھر وہ ہم لمبے عرصے تک اسے یاد رکھ سکتے ہیں اور پھر اپنی عملی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ سوال صرف سیکھنے کے لیے نہیں کیے جاتے۔ سوال کسی کی کمی، کمزوری یا غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور سوال کسی کے علم کو پرکھنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران اس کے بہت سے کاموں پر لوگوں کی طرف سے سوال اٹھائے گئے، اور یہ لوگ جو تھے یا تو اس وقت کے مذہبی رہنما تھے یا خود اس کے اپنے شاگرد تھے۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح ایک رستے پر جا رہے تھے تو اس کے شاگردوں نے کندھے کو دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ یہ اندھا اپنے گناہ کی وجہ سے ہے یا اس کے باپ دادا نے گناہ کیا ہے؟ حالانکہ شاگرد اس بات سے واقف تھے کہ یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اندھا پن باپ دادا کے گناہ کے باعث ہوتا ہے۔ تو بھی خداوند یسوع مسیح کو پرکھنے کے لیے انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے سوال کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ اس نے گناہ کیا ہے نہ اس کے والدین نے، بلکہ یہ اس لیے اندھا ہے تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ اسی طرح جو فقیہ اور فریسی تھے، انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کو گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے اور رفاقت رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر سوال اٹھایا کہ یہ تو گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح تو اس دنیا میں انسان بن کر اس لیے آیا تھا تاکہ گنہگاروں کو بچائے۔ وہ گنہگاروں کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ پھر جو حوالہ آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہاں بھی خداوند یسوع مسیح پر سوال اٹھایا جاتا ہے، نہ صرف اس پر بلکہ اس کے شاگردوں پر بھی۔ اور یہ سوال کے جواب میں خداوند یسوع مسیح ان کی توقعات سے بالکل مختلف جواب دیتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ تاکہ تمہارے شاگرد روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس کے جواب کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سوال کن لوگوں نے کیا، کیوں کیا، اور ان کا اپنا کیا ماننا تھا، اور کس بارے میں وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو قصوروار اس سوال کے وسیلہ سے ٹھہراتے ہیں۔ تو جب ہم تلاوت کردہ حوالہ کا باغور مطالعہ کرتے ہیں تو مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، وہاں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ
यूहन्ना کے शागिर्द اور फरीसी रोजे से थे और उन्होंने पास आकर कहा कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तुम्हारे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते हैं? जो इस बात को जाहिर करता है कि जिन्होंने सवाल किया वो दो तरह के लोग थे, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द और दूसरे फरीसी जो यहूदी रहनुमा थे, और वो दोनों मिलकर खुदावंद यीशु मसीह पर सवाल उठाते हैं, उस पर और उसके शागिर्दों पर। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे, अगर हम उनके बारे में जानने की कोशिश करें खुदा के पाक कलाम में से, तो अगर चाहे उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था, उन्होंने ये भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सुना होगा कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा, देखो ये खुदा का बड़ा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और उन्होंने ये भी सुना था कि जब मसाया आएगा, जो यूहन्ना के बाद आएगा, वो अदालत करेगा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया, तो उन्होंने अदालत नहीं की, बल्कि उन्होंने रहम किया। उन्होंने लोगों की जरूरियात को पूरा किया। और ये बात खुद यूहन्ना के लिए हैरान कौन थी, जिसने उसके बारे में तालीम दी थी, लोगों को तैयार किया था कि वो आकर अदालत करेगा। इसलिए वो जब जेल में था तो उसने अपने शागिर्दों के वसीला से ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह के पास भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें, क्योंकि उसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत के आगाज में ही गुनहगारों की अदालत करने का आगाज कर देना था। इस तरह बहुत से शागिर्द जो थे वो मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के। और ईमान की किताब उसके 19वें बाब की पहली 6 आयत के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बहुत से शागिर्द चर्च के क़याम के बाद, रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद, ईद पेंतीकोस्त के बाद खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। और जब वो फरीसियों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह पर सवाल करते हैं, तो वो यहूदी तरीकाकार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे और मजहबी रसूमात को अदा करते थे। जब हम इन आयात का मुताला करें, तो जब इन दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया तो वो रोज़े से थे। खुदा का पाक कलाम कहता है वो रोज़े से थे, यानी उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। और वो खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को रोज़ा ना रखते हुए देखते हैं तो वो उस पर सवाल उठाते हैं। और अगर हम इसी हवाला को जो है मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब की 14वीं आयत में पढ़े, तो वहाँ लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तुम्हारे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते हैं। तो वहाँ उनका कहना कि हम अक्सर रोज़ा रखते हैं, ये इस बात को जाहिर करता है कि वो यहूदियों की तरह हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे, सोमवार को और जुमेरात को। और उनका मानना था कि मूसा जो है वो सोमवार के रोज़ पहाड़ पर शरीयत लेने के लिए गया और जुमेरात के दिन वापस आया, इसलिए वो सोमवार और जुमेरात को हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे। और इसकी तस्दीक हमें खुदा के पाक कलाम में से मिलती है जब लूका की इंजील उसके 18वें बाब की 12वीं आयत में फरीसी खुदा से दुआ करते हुए कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, यानी सोमवार और जुमेरात को। जब वो फरीसी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, एक तो वो रोज़े से थे और दूसरा वो सोमवार का या जुमेरात का, इनमें से कोई दिन हो सकता है।
اور ان کا انجیل اس میں کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد تو ہے جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں. کیونکہ یہودی جو تھے وہ سوموار اور جمعرات کے دن ٹاٹ توڑتے تھے, اداس منہ بناتے تھے, اور پھر گلیوں اور بازاروں میں یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ روزے دار ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کھاتے پیتے تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے تو ٹاٹ توڑا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اور تیرے شاگرد جو ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں. اور وہ بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خدا کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں, غلط طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا جواب حیران کن تھا ان کے لیے, کیونکہ جو یہ روزے وہ رکھتے تھے ہفتے میں 2 دن, وہ خدا کی طرف سے مقرر نہیں تھے, وہ ان کی روایت تھی, انسان کے خود ساختہ مقرر کردہ روزے تھے, جس کی بنیاد انہوں نے موسیٰ کے شریعت لینے جانے اور واپس آنے پر رکھی تھی. خدا نے اسے مقرر نہیں کیا تھا. عہد عتیق میں صرف ایک روزہ مقرر کیا گیا ہے. احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29 سے 31 آیات میں جو سالانہ تھا, ایک روزہ, ایک دن کا, یوم کفارہ کے دن, جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ روزہ تھا. اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 23ویں آیت کے مطابق شام سے شام تک. اس کے علاوہ عہد عتیق میں جتنے بھی روزے خدا کے لوگوں نے رکھے وہ سارے رضاکارانہ تھے. کسی خاص ضرورت, کسی خاص مقصد کے لیے انہوں نے روزہ رکھا, اور ان کا دورانیہ جو ہے وہ 1 دن, 3 دن, 7 دن, 21 دن اور 40 دن ہے. اور روزے کی تاریخ جہاں خدا نے روزے کو مقرر کیا, احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29 سے 31 آیات میں, وہاں خدا نے کہا اس دن تم اپنی جان کو دکھ دینا. جان کو دکھ دینا یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے. اور جان کو کس طرح دکھ دینا؟ اپنے گناہ پر دکھ کرنا, اپنے گناہوں پر دکھ کرنا, اپنی جان کو دکھ دینا ہے. کیونکہ انسان بنیادی طور پر اپنے باطن میں گناہ کو پرورش دیتا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. اور یہودیوں کے مطابق شادی کے ایام میں روزہ نہیں رکھا جاتا تھا, کیونکہ یہ منسلک ہے دکھ کے ساتھ. تو شادی کے دنوں میں روزے کی ممانعت تھی یہودی طریقہ کار کے مطابق. اور یہودیوں کی شادی 7 دن تک ہوتی تھی, اور اس میں ایک پورا ہفتہ آتا تھا. اور خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ شادی میں بھی روزہ رکھ کر چلے جاتے تھے تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شادی کے ایام میں انہیں روزہ نہیں رکھنا اگر وہ سوموار اور جمعرات کا دن آتا ہے. کہ خدا یسوع مسیح نے جب انہیں جواب دیا, انہوں نے کہا کہ جب براتی جو ہیں وہ دولہے کے ساتھ ہیں تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مطابق ایسا ممکن نہیں تھا, کیونکہ دولہے کا ساتھ ہونا سیلیبریشن کا ظاہر کرتا ہے, خوشی کا ظاہر کرتا ہے. اور جب وہ دکھ کرتے ہیں تو کس کی وجہ سے دکھ کرتے ہیں؟ گناہ کی وجہ سے. اور گناہوں سے رہائی دینے والا مسیح ان کے ساتھ ہے, اس لیے انہیں دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوندوں کا خداوند وہاں جسمانی طور پر موجود ہے, اس لیے انہیں دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود آزمائی پر فتح یابی حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا. خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے ہیں, بلکہ ایک ہی 40 دن کا روزہ رکھا ہے, تاکہ ابلیس پر فتح حاصل کر سکے, اپنی خدمت کے لیے بطور انسان جو ہے وہ تیار ہو سکے اور آزمائشوں پر غلبہ حاصل کرے, جو اس نے کیا بھی. اور خود خدا کا روح اسے اس آزمائش کے لیے لے کر جاتا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا انہیں کہ وہ وقت آتا ہے جب دولہا ان سے جدا ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. وائس کی کتاب اس کے 30 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ
ہنسنے کا ایک وقت ہے اور غم کھانے کا ایک وقت ہے، روزہ رکھنے کا ایک وقت ہے اور خدا کی ستائش کرنے کا ایک وقت ہے۔ اگر چاہے روزے میں ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جب خدا یسوع مسیح ان سے جدا ہوا تو شاگرد جو ہے وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہوئے، دکھی ہوئے، پریشان ہوئے۔ اس وقت انہیں دعا روزے کی ضرورت تھی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، موت کو شکست دی، آسمان پر چلا گیا۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ لیکن خداوند آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے خدا کا مقدس ہے، خدا ہم میں سکونت کرتا ہے۔ اور جب ہم خداوند میں ہیں تو فلپیوں 4 باب میں پالوس رسول کہتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور یہ خوشی خداوند پر اعتماد، یقین اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، مصیبت زدہ بھی ہوتے ہیں، دکھ میں سے بھی گزرتے ہیں، بیماری میں سے بھی گزرتے ہیں۔ اور جب ہمیں خدا کی اشد ضرورت ہو، فوری ضرورت ہو، تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی خاص ضرورت میں، موقع میں، کسی خاص مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور خدا کے پاک کلام میں ابتدائی کلیسیا نے ایسا ہی کیا۔ اعمال 9 باب اس کی 9ویں آیت میں پالوس رسول نے روزہ رکھا۔ جب اس نے خدا کو دیکھا، خدا کا اور اس کا انکاؤنٹر ہوا، تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس روشنی کو واپس لانے کے لیے اور خدا سے رحم کی دعا کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا خدا کے پاک کلام میں۔ اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں خدا کے لوگوں کو مشنری سفر پر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا گیا۔ اعمال 14 باب کی 23ویں آیت میں ایک خاص مقصد کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھا گیا۔ تو روزہ ہم کب بھی ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو، تو اس سے مراد ہے کبھی بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ضرورت سارا سال ہے تو ہم 365 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر خدا نے ہمیں قوت بخشی ہے تو۔ ہم ایسٹر پہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کرسمس پر روزہ رکھ سکتے ہیں، اتوار کو بھی رکھ سکتے ہیں، اگر یہ ہماری ضرورت کے تحت ہے۔ لیکن اگر صرف تہواروں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ خدا کے حضور قبول نہیں ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں جو منع کیا ہے جس طرح کا روزہ رکھنے کے لیے، وہ کہا ہے ریاکاروں کی طرح روزہ نہ رکھو۔ کیسے روزہ رکھنا ہے؟ پوشیدگی میں۔ روزہ میٹر ہے ایک ایماندار کا اور خدا کا، خدا اور ایماندار کے درمیان کا معاملہ ہے، اور ہمیں رکھنا بھی صرف خدا کے لیے چاہیے۔ اس لیے وہی لائق روزہ ہے جو خدا کے لیے رکھا جائے، وہ روزہ لائق نہیں ہے جو سب کو دکھانے کے لیے رکھا جائے۔ اور جب ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمیں خدا کی فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم روزے کے وسیلہ سے خدا کے حضور جھک سکتے ہیں۔ جیسے گزشتہ جو ہے سوموار کو ہم نے روزہ رکھا اپنی بیٹی کائنات کے لیے، کیونکہ ہمیں فوری ضرورت ہے اس کی صحت یابی کے لیے، اس لیے بطور کلیسیا ہم خدا کے حضور روزے کے وسیلہ سے جھکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خدا آپ کو طاقت بخشتا ہے تو آپ 2 سال 3 سال مسلسل بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جب تم روزہ رکھو۔ لیکن کیسے رکھو؟ پوشیدگی میں۔ جو پوشیدگی میں روزہ رکھتے ہیں وہ خدا کے حضور اس کی آواز پہنچتی ہے۔ جو پوشیدگی میں ہم دعا کرتے ہیں وہ خدا کے حضور پہنچتی ہے۔ جو پوشیدگی میں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اس کا اجر بھی خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہیں اجر دے گا، تو ضرور دے گا۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھیں
تو لائق طور پر خدا ان کے حضور اس کی مدد اور رہنمائی کے لیے جھکے، اور یہ لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی کسی خاص ضرورت کے لیے خدا کے حضور رکھیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.